تمہیں باپ نے جہیز میں قرآن اس لیے دیا. اچھا, قرآن دینے کی جو رسم چلی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی شروعات اس طرح ہوئی ہوگی کہ باپ نے سوچا ہوگا کہ بیٹی کو جہیز میں قرآن دو, وہاں جا کر جب یہ قرآن پڑھے گی تو گھر کا ماحول اگر اس کے موافق نہیں بھی ہوگا تو وہ یہ سوچیں گے کہ یہ دلہن اگرچہ جہیز کا سامان نہیں لائی ہے مگر خوش نصیبی یہ ہے سینے سے لگا کے قرآن لائی ہے. سبحان اللہ. جب ہماری بیٹی بہن, ہمارے گھر کی یہ بچی دوسرے کے گھر جا کے, اپنی سسرال جا کے قرآن پڑھے گی تو اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی, ساس سسر کی نظر میں اس کی ویلیو بنے گی, اور اس کی محبت اس کے شوہر کی نظر میں بھی بڑھے گی. یہی وجہ رہی ہوگی قرآن شریف کو جہیز میں پیش کرنے کی. ٹھیک ہے نہیں میری بات؟ یہی وجہ رہی ہوگی. اب میں ڈھکیا چمن کے میرے دینی بھائیوں تم سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو جہیز میں قرآن دیا گیا تھا, میری بیٹیوں ان کو تو سلام کروں گا جو پڑھتی ہیں قرآن, مگر مجھے شکوہ ان بہنوں سے ہے, ان ماؤں بیٹیوں سے ہے جن کے گھروں میں جزدان پہ گرد و غبار جم گیا. بیڈ روم روزانہ صاف, کھڑکی کے پردے روزانہ صاف ہو رہے ہیں, گھر روزانہ صاف ستھرا. بڑے اچھے نعت خواہ ہمارے سہیل اختر صاحب, ان کو سماعت کریں گے. آپ سنیے ذرا یہ شعر سنیے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات, طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. سبحان اللہ. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. اور جب قرآن پڑھیں گے, قرآن پہ چلیں گے, اس پر عمل کر کے دکھائیں گے, تو کاشف صاحب یہ شعر سنیے ذرا, سہیل اختر صاحب, جب بعمل بنیں گے تبھی تو یہ بات کہہ پائیں گے جو میں شعر میں کہہ رہا ہوں. سنو بھائیو, ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے, کوئی بھی بیٹھ جائے کرسی پہ ہماری صحت پہ جی, مگر ہم بعمل تو بنے. جی 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 حضرت بعمل تو بنے مسلمان. شعر سنو اب ذرا, یہ بچوں ذرا آپ بھی یاد کرو, یہ آپ جو ہے نا اس کو یاد کرو اور اسٹیٹس لگایا کرو تو دینی باتوں کا لگایا کرو. بیٹا ایسا اسٹیٹس مت لگاؤ, کیا پتا وہ زندگی کا آخری اسٹیٹس ہی ثابت ہو جائے. گانے لگانا یا فضول باتیں لگانا, اس سے بچو. سنو شعر سنو. ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے, ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے, یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ لگا دو بیٹا, کھڑے ہو کے لگا دو نعرہ, ڈرو مت, لگا دو ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے. چلیے کوئی بات نہیں ہے, اللہ دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. بڑے سارے لوگ میرے ساتھ پڑھ لیں. ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے, یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے, یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. اور ہم ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں, ہم شرک نہیں کر سکتے. کوئی ہماری گردن پہ چھری بھی رکھ کے کہے کہ ہم اپنے خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. مسلمان عقیدہ توحید کو مانتا, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود. ہم اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں, یعنی مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت, مگر ہم ان کی بھی عبادت ہم اس کی کریں گے جس کی عبادت خود ہمارے آقا نے کی, یعنی اللہ کی سجدہ صرف اللہ کے لیے. شعر سنیے ذرا غلام جابر صاحب, شعر سنیے, آپ بھی سنیے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے, سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے, ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, جشن دستار بندی علامہ توصیف رضا مصباحی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نو ڈاؤٹ آپ اخبار پڑھیے, میں منع نہیں کرتا, پڑھیے, ہم بھی پڑھتے ہیں, مگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے قرآن پڑھیے. مجھے بولیے کیا پڑھیے؟ اس سے تو رشتہ اتنا مضبوط کر لو کہ دنیا
तुम से पूछे सांस ऑक्सीजन से लेते हो तो कहना ऑक्सीजन अपनी जगह कंपलसरी है, लेकिन जैसे जिंदगी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ऐसे ही मोमिन के दिल के लिए कुरान की तिलावत की जरूरत है। मेरे बच्चों, इसे अपनी जिंदगी का पार्ट बना लो, तुमसे कह रहा हूं, और मेरे बुजुर्गों आप भी लाजिम हिस्सा बना लो कि हमें कुरान की तिलावत करना होगा। मेरी माएं बहनें भी सुन रही हैं, इनसे भी कहना चाहता हूं, तुम्हें बाप ने जहेज में कुरान इसलिए दिया। अच्छा, कुरान देने की जो रस्म चली, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत इस तरह हुई होगी कि बाप ने सोचा होगा कि बेटी को जहेज में कुरान दो, वहां जाकर जब ये कुरान पढ़ेगी तो घर का माहौल अगर इसके मुआफिक नहीं भी होगा तो वो ये सोचेंगे कि ये दुल्हन अगरचे जहेज का सामान नहीं लाई है मगर खुश नसीबी ये है सीने से लगा के कुरान लाई है। सुभान अल्लाह। जब हमारी बेटी बहन, हमारे घर की ये बच्ची दूसरे के घर जाके, अपनी ससुराल जाके कुरान पढ़ेगी तो उसकी बरकतें जाहिर होंगी, सास ससुर की नजर में इसकी वैल्यू बनेगी और इसकी मोहब्बत इसके शौहर की नजर में भी बढ़ेगी। यही वजह रही होगी कुरान शरीफ को जहेज में पेश करने की, ठीक है नहीं मेरी बात, यही वजह रही होगी। अब मैं ढकिया चमन के मेरे दीनी भाइयों तुमसे पूछता हूं कि वो जो जहेज में कुरान दिया गया था, मेरी बेटियों उनको तो सलाम करूंगा जो पढ़ती हैं कुरान, मगर मुझे शिकवा उन बहनों से है, उन माओ बेटियों से है जिनके घरों में जुस्तान पे गर्दो गुबार जम गया। बेडरूम रोजाना साफ, खिड़की के पर्दे रोजाना साफ हो रहे हैं, घर रोजाना साफ सुथरा किया जा रहा है, लेकिन जहां उलूम व मारिफ का खजीना रखा हुआ है उस जुस्तान को साफ नहीं किया जा रहा है। और वो कब उठाया गया मुफ्ती साहब किबला? जब घर में अनबन हो गई, झगड़ा हो गया और नौबत पंचायत तक आई, तो अब पंच लोग फरमा रहे हैं कि जो सच्चा है वो कुरान उठाए। अरे उन पंचों को भी ये कहना चाहिए था कि ये बताओ झगड़े होते क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने खुदा को नाराज कर दिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारे घर में कुरान की तिलावत नहीं होती हो? पंच साहब को भी ये कहना चाहिए, अरे कुरान आप कसम के लिए ना उठाओ, अल्लाह ने कुरान कसम के लिए नाजिल थोड़ी फरमाया है। ये कुरान मेरी बहन बेटियों माओ घरों में पढ़ो, इंशाअल्लाह पंचायत का नंबर ही नहीं आएगा, घर में झगड़े ही नहीं होंगे। जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है उन घरों में ना तो झगड़े होते हैं, ना फसाद होता है, न दंगे होते हैं, न बलवे होते हैं, उन घरों में न जादू होता है, न टोना, न ओना, न पोना। जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है वहां तो खुदा की रहमतों की बरसात होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि मेरे बाद भी दो अजीम खिताबात होना है, इस लिहाज से जितना मुझे वक्त दिया गया मैं अब इजाज़त चाहूँगा। आगे का प्रोग्राम बहुत अच्छा चलेगा, बड़े बड़े अच्छे खुतबा माशाअल्लाह तशरीफ़ लाएं। मुझे इसी वक्त तक तकरीर के लिए वक्त दिया गया और इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मत बोला करो, जिंदगी रही तो मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए जिंदगी रही तो, आवाज़ आए जिंदगी रही तो। मुझे आपके चेहरों की भावनाओं से साफ समझ में आ रहा है कि माशाल्लाह आप गुफ्तगू समझ गए हैं, तो सिर्फ समझ करके तारीफी जुमले कह करके मोहब्बतों का हक अदा न करें। कमाल तो तब है जब इस पर अमल करें। और यहाँ से जाने के बाद ये अज़्म लें कि अब पहले फजर की नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बाद कुरान की तिलावत की जाएगी और तीसरे नंबर पर घर पे जाने के बाद माँ बाप के चेहरों की ज़ियारत की जाएगी, उसके बाद नाश्ता किया जाएगा, उसके बाद फिर देखो घर का माहौल कितना सुथरा और साफ हो जाएगा। मैं सलाम करना चाहता हूँ ढकिया चमन के उन हजरात को जो अपने इदारों को, दीनी इदारों को खून जिगर भी पेश करते हैं, मोहब्बतों की कमाई पेश करते हैं, खून पसीने की कमाई पेश करते हैं और मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को गैर नहीं समझते बल्कि अपने बेटे की तरह सम्मान देते हैं। गाँव में दावत होती है, बस्ती में किसी के वहाँ पर अकीका होता है, वलीमा होता है, घर पे कोई फंक्शन होता है, तो
اپنے مہمانوں سے پہلے دسترخوان پر مہمانان رسول کو بٹھاتے ہیں، اور ان کے کھانا کھانے کے بعد کھانا کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے قدم آئے ہیں تو برکتوں کو ساتھ لے کر کے آئے ہیں، خزانوں کو ساتھ لے کر کے آئے ہیں، میرے ساتھیوں محبتوں کا خراج ساتھ لے کر کے آئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اداروں سے اسی طرح سے محبت کرتے رہیں گے، انہیں پیار دیتے رہیں گے، سمان دیتے رہیں گے۔ جاتے ہوئے یہ چند مصرے ضرور پڑھوں گا، مگر فرمائش انہوں نے کر دی 2 شعروں کی، تو پڑھ دیتا ہوں۔ درود شریف پڑھ دیں ایک مرتبہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، نعرہ لگا دو، نعرہ لگا دو۔ بہت بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آپ بیٹھے بھائی، آپ بیٹھے رہو، ماحول منتشر نہ ہو، بیٹھے رہو۔ اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی اشفاق صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر حضرت علامہ مولانا مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ بیٹھے رہیں، بہت بڑے عالم دین ڈھکیا چمن میں تشریف لائیں۔ میں اگرچہ استفادہ نہیں کر سکا، میری محرومی ہے، مگر میرے بہت سے ساتھی حضرت کے شاگرد ہیں، باعمل مخلص عالم ربانی، بہت اخلاق کے پیکر ہیں، پیار کا ساغر ہیں، اور بڑا اصلاحی خطاب ہوتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت مفتی اشفاق صاحب قبلہ، بیٹھ جاؤ بابو، بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت تشریف لے آئے، یہ 2 شعر سنا کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ کریں گے عرض دامن تھام کے محبوب دعوت سے کروں گا، عرض دامن تھام کے قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے۔ کریں گے عرض دامن تھام کر محبوب داور سے لگی ہے، پیاس پینا چاہتے ہیں حوض کوثر سے۔ اور آخری شعر اس کے بعد، چونکہ آگے کا پروگرام چلے گا، حضرت تشریف لے آئے، بڑا بہت اصلاحی خطاب ہوتا ہے، رلا دینے والا خطاب ہوتا ہے۔ اچھا قاری نثار صاحب، اچھا ماشاءاللہ، آپ بھی پڑھاتے ہیں حضرت یہیں پر؟ جی ہاں، حضرت غلام محمد صاحب قبلہ ماشاءاللہ۔ اور حضرت یہ سمجھ لیجیے آپ ہزاروں شاگرد ہیں، ہزاروں۔ قادریہ میں بھی پڑھایا ایک زمانے تک، اور بڑی بہترین عربی اور اسی طرح سے کئی فنون پر دسترس حاصل ہے الحمدللہ۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں صرف خطیب نہیں ہے بلکہ ایک مجے ہوئے جید مدرس ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بڑے عالم دین ہیں، سنیں گے انشاءاللہ دل باغ باغ ہوگا۔ یہ آخری شعر سن لیجئے۔ خدا جانے کہ اس محبوب کا کیا مرتبہ ہوگا، خدا جانے کہ اس محبوب کا کیا مرتبہ ہوگا، پسینہ جن کا بہتر ہے گلاب و مشک و عنبر سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے جو آپ سے چند باتیں کہی ہیں بھولیں گے تو نہیں آپ لوگ؟ روزانہ قرآن شریف پڑھنا، پڑھیں گے نا؟ جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن کی زیارت کریں، اس کے بعد اپنے کام کاج پہ جائیں، اس کے علاوہ گھر پہ آئیں، ماں باپ باحیات ہیں یا ماں باپ میں سے ایک باحیات ہے تو ان کے چہرے کی زیارت کریں، اور اس کے بعد کریں ناشتہ، اپنا دن دین کے نام کریں۔ ایک دن وہ آئے گا کہ حالات تمہارے فیور میں ہو جائیں گے۔ اور بھائی 5 وقت نماز پڑھا کریں، نماز کا ناغہ نہ کریں، نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ بستی میں ہے تو مسجدوں میں پڑھیں، اور اگر جنگل میں کھیتوں پہ آپ کام کرتے ہیں، کسان بھائی ہیں تو وہاں پڑھیں، مزدور پیشہ ہیں یا جو حضرات اپنے دکانوں پہ بزنس کرتے ہیں تو وہ دکان میں ایک جگہ خاص کر لیں کہ یہاں صرف اور صرف خدا کا سجدہ کیا جائے گا۔ آپ نماز کو پکڑیے، خدا کی رحمتیں آپ کے اوپر جھوم جھوم کے برسیں گی۔ 5 وقت نمازی بن جاؤ اور دین کے سچے سپاہی بن جاؤ۔ یہی میری مختصر تقریر کا لب لباب ہے میرے ساتھیوں۔ طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، 2 اشک ہی بہت ہیں گر کچھ اثر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔